مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلی صف میں جاؤ، کوشش کرو کہ پہلی تکبیر میں تم شامل ہو جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا مقام ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی تکبیر کا کیا مقام ہے، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر گھسیٹ کر کے آنا پڑے تو لوگ گھسیٹ کر کے آئیں گے مگر پہلی صف میں شامل ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں، مدرسے میں چندہ دینے کی بات آتی ہے، دان دینے کی بات آتی ہے، ہم سوچتے ہیں سب سے آخر میں ہم چندہ دیں، پہلے دیکھیں پردھان جی کتنا دیتے ہیں، پہلے دیکھیں گاؤں کے حاجی صاحب کتنا دیتے ہیں، گاؤں کے رئیس لوگ کتنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، نیکی کے کام میں آپ پیچھے مت رہیے، نیکی کے کام میں آگے رہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق، نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے معاملے میں آگے رہنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں، اگر 1 بجے جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو 12:55 پر ان کی شکل نظر آتی ہے مسجد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے بدنصیب ہیں کہ اونٹ چھوڑ دو، گائے چھوڑ دو، دمبا چھوڑ دو، بکرا چھوڑ دو، مرغا چھوڑ دو، انڈا چھوڑ دو، کتنے بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن وہ تب آتے ہیں جب امام کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ جماعت شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اسلام آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج نیکی کے معاملے میں، آج اللہ کے دین کے معاملے میں ابو بکر سے آگے نکل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 بھاگ میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور ایک بھاگ اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، دیکھیے میں اپنے گھر کا مال لے کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ابو بکر صدیق بھی انجام نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے لا کر کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پوچھا اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں تو سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، آج اسلام کو
میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیکی کے معاملے میں سبقت کرو میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 17ویں پارے میں اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے، اپنے نبیوں کا نام لینے کے بعد کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ میرے جتنے نبی تھے، یہ میرے جتنے رسول تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں پیچھے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ میری پیاری ماں بہنوں، نبی اکرم کے دور کی عورتوں کو آپ دیکھیں، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے، عام طور سے مردوں کے بیچ میں تقریر کرتے تھے، عورتوں کے درمیان آپ کا بیان نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں، اے اللہ کے نبی، مرد لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم عورتوں کو تو آپ کی بات سننے کو نہیں ملتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی دین کی باتیں آپ سے سنا کریں۔ نبی اکرم نے دیکھا کہ ان عورتوں کے اندر دین کو سیکھنے کی طرف موجود ہے، آپ نے الگ سے ہفتے کا ایک دن عورتوں کے لیے طے کر دیا۔ ہمارے یہاں جلسے میں آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن مسجد میں جمعہ میں ہوتا ہے انتظام آپ کے یہاں؟ نہیں ہے۔ تراویح چھوڑ دیجئے، تراویح تو سال میں ایک بار ہوتی ہے نا، جمعہ میں کیوں نہیں ہے؟ بنگال میں بھی میں گیا، بنگال میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں زیادہ تر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام جمعہ میں نہیں ہوتا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائی، آپ اہل حدیث ہیں نا ماشاءاللہ، شیرشاہ آبادی برادری ہی کے لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ شیرشاہ آبادی برادری پوری کی پوری اہل حدیث مانی جاتی ہے۔ کیا اہل حدیث آپ ہیں؟ آپ یہاں کی عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ دین کی بات بتاتے ہیں، آپ حضرات سن کے چلے آتے ہیں، گھر کی عورتوں کو کون بتائے گا؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں ہیں، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ ان کو دین سکھانے کے لیے سال کا ایک جلسہ کافی نہیں ہے، اور جلسے میں بھی بیچاری آتی ہے، تقریر کم سنتی ہے، شاپنگ زیادہ کرتی ہے، بچوں کو لے کے گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہی کوئی ادھر بھاگ رہی ہے۔ آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے انتظام کیجیے، میرے انتظام کیجیے۔ آپ نبی اکرم کے دور کی عورتیں آ کر کے ڈیمانڈ کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے انتظام کیجیے، ہمیں دین کی باتیں سنائیے۔ اور اگر آپ نے ایسا انتظام نہیں کیا، حالات بہت برے ہیں میرے بھائی۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اور ہمارا آپ سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو سنبھالیے، اپنے بچوں کو سنبھالیے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجیے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اپنے بچے اور بچیوں کو جس طریقے سے آپ اسکول کی اور کالج کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے دین کی تعلیم دیجیے، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیے، انہیں توحید کے بارے میں بتائیے، ورنہ آگے چل کر کے 10-15 سال کے بعد جو حالات ہوں گے، ہر گھر اور ہر خاندان میں اس طریقے کے کیس ہوں گے، پھر آپ کے پاس حالات کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھیے، پیچھے مت رہیے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں خراب ہو چکی ہیں، عمر بھی 70 سال کے پار ہو چکی ہے۔ جب ایک جنگ کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے چاروں بیٹوں نے اپنا نام لکھوایا۔ حضرت عمرو بن جموح نے کہا کہ اللہ کی نبی میرا بھی نام لکھ لیجیے۔ بیٹوں نے کہا باجان آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے، آپ کی دونوں ٹانگیں اسی میں خراب ہو چکی ہیں، اے ابا جان ہم آپ کی طرف سے جا ہی رہے ہیں، آپ کے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اے ابا جان آپ گھر میں آرام کیجیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے میں لگا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں،
मगर मेरे बाजुओं में आज भी ताकत है, मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता हूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बाप इकरार कर रहा है, बेटे मना कर रहे हैं। मामला अल्लाह के नबी के पास आता है, बेटे कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे बाप को समझाइए, उनको बताइए, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दोनों टांगे काम नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत इब्राहीम जुनून से कहा कि आप मत जाइए, आपको जरूरत नहीं है। कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं कि मैं इस जंग में जाऊं और मैं शहीद हो जाऊं और मैं अपनी इन्हीं लंगड़ी टांगों के साथ में जन्नत में चला जाऊं। नबी अकरम ने उनका जज्बा देखा, उनके दिल का जज्बा देखा। आपने बेटों से कहा जाने दो, इनको अल्लाह की राह में जाने का शौक है, इनके अंदर जज्बे जिहाद है, इनको रोको मत, इनको जाने दो। चुनांचे जंग होती है और हजरत अम्र बिन जमूह अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए उसी हालत में शहीद हो जाते हैं। ये थे नबी के सहाबा, नेकी के मामले में आगे आगे रहने वाले। हम और आप नेकी के मामले में पीछे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हमें कोई जब मोटिवेट करेगा, जब कोई कहेगा तब हम ये काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी के मामले में आप आगे बढ़े। नबी अकरम के सहाबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे, इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मरतबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नजर से देखते। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला, दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटक बूटक बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको सुनना हो कुरान बिल्कुल तरोताजा, तो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर आए। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी? कहा है अब्दुल्ला, नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताजा ताजा कुरान सुनना हो, तो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हजरत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत करते थे। आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, जमीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब
ابھی تو جوانی کے ایام ہے، ابھی تو موج مستی کے دن ہے، جب 40 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے، ہم نماز بھی پڑھنے لگیں گے، ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے، ہم حاجی بھی ہو جائیں گے۔ کون گارنٹی لے گا، کون گارنٹی لے گا کہ آپ 50 سال تک زندہ رہیں گے، 60 سال تک زندہ رہیں گے؟ ایک ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، ایک حادثہ آپ کو ختم کر سکتا ہے، ایک بیماری آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، مثال دے دنیا کہ ہاں یہ لڑکا نیکی کے معاملے میں آگے رہتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو پہلی صف میں رہو، عبادت کے معاملے میں سبقت کرو۔ کسی کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ بہت اچھا کام ہے، دیا کرو بھائی دھوکہ۔ اب یہ سب پوچھنے کی بات ہے؟ جو امام صاحب اکثر جھوٹ بولے، والدین کی نافرمانی کرے اور کبھی کبھار چوری کرے، اس کی امامت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لگ رہا ہے امام صاحب سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ لگ رہا ہے بالکل کیمرہ لگا کے بیٹھا امام صاحب کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا چوری کر رہا ہے۔ دیکھیے، امام جو ہوتا ہے، امام ایسے انسان کو بنانا چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، عالم ہو اور دیندار بھی ہو۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عالم ہے لیکن دیندار نہیں ہے، تو نماز کی امامت ایک اونچا مقام ہے، یہ ہر انسان کو نہیں دینا چاہیے، تو ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا انسان امام ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے جو کھلم کھلا یہ سب کام اگر کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ایسے انسان کو امامت نہیں دینا چاہیے۔ عمر دراز آدمی کا اگر بار بار پیشاب آ جائے اور کپڑا ناپاک ہو جائے، علاج و معالجہ سے بھی مایوس ہو چکا ہو، تو ایسے انسان کو نماز پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بس سیدھی سی بات ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو۔ جس انسان کو یہ پرابلم ہے کہ اس کا پیشاب رکتا ہی نہیں ہے، قطرہ قطرہ بہتا رہتا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ مجبور ہے۔ اگر وہ علاج کرا چکا ہے اور علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا انسان نماز اسی حالت میں پڑھے گا، لیکن ہاں ہر نماز کے ٹائم وہ نیا وضو کرے گا۔ ظہر میں مان لو اس نے وضو کیا، بیچ میں اس کو ہوا خارج نہیں ہوئی، پاخانہ کرنے کے لیے وہ نہیں گیا، لیکن تب بھی عصر کا ٹائم آئے گا وہ پھر سے وضو کرے گا، اس لیے کہ یہ بیماری جس کو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم الگ سے وضو کرے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، ان کو ہر منٹ پر ہوا خارج ہوتی ہے، وہ ہر طریقے کا علاج کرا چکے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جامع مسجد میں جگہ کی قلت ہے، مسجد کے ارد گرد بھی جگہ خالی نہیں ہے، اس لیے مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسجد کی پرانی زمین کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ منتقل شدہ مسجد کی زمین صرف 250 فٹ کی دوری پر ہے؟ اب دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ اب یہ جو سچویشن ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے وہاں پہ ہائی وے نکل رہا ہے،
تو हाईवे जब निकलता है या इस तरीके की कोई मजबूरी आती है तो जाहिर है मस्जिद को ट्रांसफर करते हैं। तो वो सूरत यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अपनाई जा सकती है, जब जगह कम भी है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। इमाम का इंतखाब अवामुन नास के जरिए होगा या आलिमों के जरिए होगा? देखिए, अवाम के इंतखाब के लिए कोई शरीयत की शर्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने कुछ क्राइटेरिया बता दिया है कि इमाम ऐसा इंसान होना चाहिए जो कुरान को ज्यादा पढ़ने वाला हो, सुन्नत का जानकार हो, नमाज का तरीका जानने वाला हो। अगर उस क्राइटेरिया पर कोई मोहल्ले में कोई इंसान खरा उतर रहा है तो उसको अवाम भी इमाम बना सकती है। कोई जरूरी नहीं कि उलमा की एक कमेटी हो वही इमाम बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो मेरे नौजवानों, ये जो मसला है दीन के अंदर आगे आगे रहने का, इसको हम अपने अंदर पैदा करें। हम बैक बेंचर ना बने। स्कूल में होता है ना, स्कूल में क्लास में पीछे बैठने वाला जो होता है उसको बैक बेंचर बोलते हैं। तो जो बिल्कुल फिसड्डी होता है, जो इम्तिहान में फेल होता है, उसको हम बोलते हैं बैक बेंचर। दीन के मामले में आप बैक बेंचर मत बने, दीन के मामले में आप आगे रहने वाले बने, पहली सफ में रहने वाले बने। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेकियों के मामले में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, नेकियों में आगे आगे रहने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।